اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وإذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ناظرین، ہم نے پولیٹیکل فلسفی پہ ہمارے جو پچھلے لیکچرز تھے ان میں اس امر کا پوری تفصیل سے جائزہ لیا کہ جب انسانیت میں سب انسان مساوی ہیں تو پھر آیا کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا، اقتدار کا، حکمرانی کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مختلف نظریات جو بیان ہوئے اب تک، ان میں سے ایک عمدہ طرز تفکر جس کے نمائندے اور ترجمان دو پولیٹیکل فلسفی کے مکتب تھے، ایک کیمونزم اور دوسرا اینارکزم، تو وہ طرز تفکر ہم نے بیان کیا اور اس پر کیا اعتراضات اس پر وارد ہوتے ہیں اور اس کی اس طرز تفکر کی مشکلات کیا ہیں وہ ہم نے بیان کی تھیں۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ کیمونزم یہ کہتا ہے کہ نو اسٹیٹ، نو ڈکٹیٹرشپ، نو کلاس رول۔ کیمونزم زیادہ سے زیادہ جس بات کی اجازت دیتا تھا سماجی انتظامات کے لیے، وہ ایک ایسی والنٹیئر ایسوسیشن آپ کہہ دیں کہ جو معاشرے کے اجتماعی امور کا نظم و نسق سنبھالے۔ اور اسی طرح سے اینارکزم کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ انسان کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے، اس کی جو آپ کہیں ریسپانسبلٹی اور اوبلیگیشن ہے، وہ اپنے ذاتی آزادی اور استقلال کا دفاع اور اس کی حفاظت ہے، اور کسی کو اپنے آپ پر حکمرانی نہ کرنے دینا۔ If all men have a continuing obligation to achieve the highest degree of autonomy possible, then it would seem that there can be no state whose subjects have a moral obligation to obey its commands۔ تو اینارکزم کا بھی ایٹ دا اینڈ دعویٰ یہی تھا کہ پھر کسی ایسی اسٹیٹ کا وجود کہ جس کی رعایا وہ اخلاقی طور پر باؤنڈ ہوں کہ اس اسٹیٹ کے فرامین، اس حکمران کے، اس ریاست کے احکامات کی پیروی کریں، فرمان برداری کریں، نہیں، ایسی کسی اسٹیٹ کا وجود باقی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو اس نظریے کے پرابلمز تھیں کہ اگر نو اسٹیٹ کو مان لیا جائے اور انسانی سماج میں کوئی حکمرانی نہ ہو تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، ہابس کے الفاظ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی حکومت نہ ہو تو دیر ول بی نو کلچر آف دا ارتھ، زمین پر تہذیب ہی نہیں ہوگی، نو نیویگیشن، سیر و سیاحت نہیں ہوگی، نو نالج آف دا فیس آف دا ارتھ، کوئی جغرافیہ نہیں ہوگا، نو اکاؤنٹ آف ٹائم، وقت کا، زمانے کا، تاریخ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوگا، نو آرٹس، نو لیٹرز، نو سوسائٹی، اور الٹیمیٹلی سوسائٹی ہی انسانی سماج ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ باتیں ہم بیان کر چکے، اور ان ملاحظات اور سابقہ لیکچرز کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی کہ ہیومن سوسائٹیز میں اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے، حکمرانی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ وہ سوال پھر لوٹ آتا ہے جو ان مباحث اور لیکچرز کے آغاز میں ہم نے پیش کیا تھا، اور وہ یہی تھا کہ اگر انسانی سماج میں یہ طے ہے کہ حکمرانی ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی رعایا ہو، کسی کے فرامین ہوں جن کو فالو کرنا ہماری پولیٹیکل اوبلیگیشن یا سیاسی فریضہ ہو، تو سوال یہ ہے کہ حکومت کا آئینی جواز کہاں سے آتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں حاکمیت و اقتدار کی لیجیٹیمیسی کہاں سے آتی ہے؟
اور کیوں عوام کا یہ سیاسی فرض بن جاتا ہے، ان کی یہ پولیٹیکل اوبلیگیشن ہے بسائڈز دا مورل اوبلیگیشنز اینڈ ریلیجس اوبلیگیشنز. بہت سارے دیگر فرائض انسان کے جہاں ہیں، وہاں انسان کا ایک سیاسی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے حاکم کی، حکمران کی، اسٹیٹ کی فرما برداری کرے، اس کو فالو کرے، اس کے قوانین کو مانے. تو کس بنیاد پر، کس لاجک پر، کس بیس پر، کس ریزننگ پر، کیوں؟ تو یہ سوال ہے جو پولیٹیکل فلسفی کو جنم دیتا ہے. اور ہم نے بتایا کہ ایک تو نظریہ اس پولیٹیکل فلسفی میں یہی ہو گیا کہ نو اسٹیٹ، اور لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ اسٹیٹ ایسنشیل ہے ہیومن سوسائٹی کے لیے، اگر اسٹیٹ نہ ہو، حکومت نہ ہو، حکمرانی نہ ہو، سماج باقی نہیں رہتا، تو پھر حکمرانی کا آئینی جواز کہاں سے آتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں پولیٹیکل فلسفی میں جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے تو دو قسم کی تھیریز ہیں، 2 kinds آف تھیریز. ایک وہ تھیریز ہیں جو حکومت محور یا ساورن اورینٹڈ تھیریز ہیں، اور دوسری وہ تھیریز جن کو ہم عوام محور یا رعایا محور یا پبلک اورینٹڈ تھیریز کہہ سکتی ہیں. پہلی قسم کی تھیریز وہ حکومت کو جواز عطا کرتی ہیں خود حکومت کی بنیاد پر، حکمران کو حکمرانی کا حق دیتی ہیں خود حکمران کی خصوصیات کی بنیاد پر. گویا خود حکمران جنریٹ کرتا ہے اپنا یہ رائٹ کہ اس کو فالو کیا جانا چاہیے، یا حکومت خود وہ اپنے لیے یہ حق حاصل کرتی ہے، حق رکھتی ہے، ان اٹ سیلف یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو عوام فالو کرے. تو یہ ہو جائیں گی حکومت محور تھیریز. اور وہ تھیریز جو کہتی ہیں کہ اقتدار کے آئینی ہونے کا اوریجن اور اس کا سرچشمہ وہ پبلک ہے، پبلک سے اقتدار کا حق حاصل ہوتا ہے حکمران کو اور حکومت کو، تو وہ دوسری قسم ہے تھیریز کی. تو یہ 2 قسم کی بطور کلی تھیریز ہیں جو اسٹیٹ کے، جو سورنٹی کے، جو حکمران کے حکمرانی کرنے کے لیے آئینی جواز کو فراہم کرتی ہیں. تو آج ہم وہ تھیریز جو کہ حکومت محور ہیں ان میں سے پہلی تھیری کو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور وہ تھیری ہے در حقیقت جسے ہم کہتے ہیں طاقت کا نظریہ یا مائٹ از رائٹ، کہ طاقت حق لے آتی ہے، طاقتور کے پاس یہ حق آ جاتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. اگر کسی سماج میں کوئی انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے تو بنابراین وہ اس کی طاقت اس کو یہ جواز اور یہ لیگل بیس فراہم کرتی ہے کہ وہ دیگر بنی نوع بشر پر حکمرانی کرے اور ان پر اس کا اقتدار قائم ہو. لہٰذا یہ جو پولیٹیکل تھیری جو طاقت کو بیس بناتی ہے یا اوریجن بناتی ہے حکومت کی لیجیٹیمیسی کا، تو اس کا ماحصل یہ ہے کہ پاور اٹ سیلف جنریٹس لیجیٹیمیسی، طاقت خود اپنے لیے جواز گھڑتی ہے. اس حوالے سے جو تاریخ فلسفہ سیاست میں ہمیں فلسفہ سیاست کے مدون تاریخ میں جہاں تھیورائزیشن ملتی ہے سیاسی نظریات کی، تو اس میں ہمیں پہلا نظریہ وہ ملتا ہے میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 یا 460 سال پہلے تک کے دورانیے میں، کہ وہاں ایک فلسفی ہیں جن کا نام ہے تھوسیڈیڈس. یہ سن 460 قبل از میلاد مسیح پیدا ہوئے اور سن 400 قبل از میلاد میں گویا 60 سال کی عمر میں
یہ شخص اس نے وفات پائی ہے۔ تھوسیڈیڈس کے جو فلسفی سیاسی آثار ہیں ان میں ہمیں حکمرانی کے لیے جو ایک بیس اور بنیاد ملتی ہے وہ یہی کہ طاقت اور ہیبت جو ہے کسی شخص کی وہ حکومت کا حق جنریٹ کرتی ہے، کہ اگر کوئی شخص زیادہ طاقتور ہے، اس کی ہیبت ہے اپنے جیسے لوگوں میں، تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں پر حکمرانی کرے۔ تھوسیڈیڈس کے بعد ہمیں 14ویں صدی میں، اگرچہ درمیان میں بھی چھوٹے موٹے فگرز ہیں کچھ لوگ، اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ہم اس ڈیٹیلز میں جانا ہی نہیں چاہتے، صرف ہم ایک عمدہ ایک جو روش ہے یا تصور ہے یا طرز تفکر ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں 14ویں صدی عیسوی میں ابن خلدون، جو کہ سن 1332 عیسوی میں پیدا ہوا ہے اور 1406 میں اس کی وفات ہے، تو ابن خلدون وہ شخص ملتے ہیں کہ ان کے فلسفہ سیاست میں بھی ہمیں اسے مائٹ از رائٹ کے نظریے کی بازگشت سنائی دیتی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابن خلدون کے ہاں طاقت کا لفظ کمتر استعمال ہوتا ہے اور ایک اور لفظ جسے وہ عصبیت کہتا ہے، عصبیت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور عصبیت ابن خلدون کے مطابق عبارت ہے ایک قوم و قبیلے کی خاندانی ہم آہنگی اور طاقت۔ جتنا کوئی قبیلہ آپس میں خاندانی بنیادوں پر زیادہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے اس سے اس کی طاقت بڑھے گی۔ جتنا کسی قبیلے کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہوں گے اتنا کمزور ہوگا۔ اور ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ عربوں میں عصبیت بہت زیادہ تھی، اسی لیے ایک ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ 100 سال کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، آپس میں ان کے اگر کوئی جب کلش ہوتی بھی تھی تو دیگر قبائل کے مقابلے میں ایک قبیلے کے افراد ید واحدہ ہوتے تھے، جس سے ان کی طاقت بنتی تھی اور یہی طاقت ان کو اقتدار عطا کرتی تھی۔ لہٰذا ابن خلدون کے مطابق اقتدار عصبیت سے حاصل ہوتا ہے، اس کے حصول میں محض اخلاق یا قانون کافی نہیں ہے، یعنی وہی طاقت چاہیے حکمرانی کرنے کے لیے، اقتدار چاہیے، اور جس کے پاس اقتدار ہے یہ اقتدار خود سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ تم حکمران ہو۔ کئی ابواب مقدمے کے، ابن خلدون کا معروف مقدمہ، اس میں ان کے عناوین ہی ایسے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک باب کا عنوان ہے باب فی ان الملک لا یقوم الا بالعصبیہ، کہ اقتدار قائم ہی نہیں رہتا مگر عصبیت کے ذریعے۔ ایک اور باب ہے باب فی ان العصبیۃ اذا قویت کان الملک لہا، عصبیت جب قوت پکڑ لیتی ہے، طاقت اور طاقت پکڑ لیتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، تو اقتدار اسی کو ہوتا ہے، ملک اسی کو دے دینا چاہیے، طاقت کے سپرد کر دیں آپ انان اقتدار۔ یا ایک اور باب کا عنوان ہے الملک لا یحصل الا بالعصبیہ، ملک صرف اقتدار صرف عصبیت کے ذریعے ملتا ہے۔ اذا کانت العصبیۃ اقوی کانت احق بالملک، جب عصبیت زیادہ طاقت اور قوت پکڑ لیتی ہے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ وہ طاقت ہوتی ہے حکمرانی کی۔ اور یہاں تک کہ ابن خلدون وہ دینی حکومتوں کے بارے میں بھی اس کا نظریہ ہے کہ دینی حکومت، ریلیجس اسٹیٹ بھی، وہ کسی نبی کی حکومت ہو، کسی ولی کی حکومت ہو، اور تو وہ بھی جب تک کہ اس حکومت کے پاس عصبیت نہ ہو، خاندانی کوہرنسی نہ ہو، اور خاندانی آپس میں ہم آہنگی نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو یہ بھی دینی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ بنابراین طاقت یا مائٹ از رائٹ، اقتدار کے لیے طاقت ہی حق اور آئینی جواز آور ہے۔ اس حوالے سے ان دو عمدہ بڑی شخصیات جنہوں نے پولیٹیکل فلسفی میں حکومت کی جسٹیفیکیشن کے یا پولیٹیکل اوبلیگیشن کی جسٹیفیکیشن کے
یا سرکار کی یا حکومت کی لیجیٹیمیسی کے جو دلائل دیے ہیں ان میں تھوسیڈیڈز اور ان کے بعد چھوٹے کچھ فگرز اور ایک مشہور شخصیت ابن خلدون. اور ابن خلدون کے بعد 16ویں صدی میں میکیاولے جو کہ 1469 میں پیدا ہوا اور 1527 میں اس نے وفات پائی. میکیاولی کی سیاست بھی ایک لحاظ سے یہی سیاست ہے، اگرچہ میکیاولے کی سیاست میں اور بھی مینجمنٹ پہ بھی اس کا اور اداروں کی تشکیل پہ بھی اس کا کہتے ہیں کہ سٹریس ہے، لیکن بہر صورت حکومت اور اقتدار حاصل کیسے ہوتا ہے اور حکومت کا جواز کیسے آتا ہے، اس میں میکیاولے بھی تقریباً اسی ڈگر پر چلا ہے جس ڈگر پہ اس کے یہ دو پیش رو چلے ہیں. میکیاولے کی فلسفہ سیاست میں دو عمدہ کتب ہیں، ایک دا پرنس ہے اور دوسری ڈسکورسز آن لیوی ہے. یہ لیوی کہتے ہیں کہ ایک تاریخ دان، ایک مورخ تھا جس نے رومی جمہوریت کی تاریخ لکھی، اور اس تاریخ میں یہ تاریخ لکھی کہ روم میں گویا جو حکومتیں تھیں وہ تاریخی طور پر کس کے ذریعے انہیں جواز ملا اور اتھارٹی ملی، انہیں طاقت نے اتھارٹی دی. کہتے ہیں کہ لیوی بنیادی طور پر تاریخ دان تھا، اس کا کام کس سے نقل کرنا تھا، کون سی حکومت کیسے اقتدار میں آئی. اگرچہ لیوی کا بھی کہیں کہیں کہتے ہیں کہ جھکاؤ اس بات کی طرف بنتا ہے کہ حکومتیں طاقت کے بل بوتے پر، حاکم اپنی طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے یہ جواز کسب کر لیا کہ میں رعایا پر حکمرانی کروں. لیکن کہیں کہیں اس کے آثار میں بھی کہ یہ جو گراؤنڈ ریالٹی تھی اس کو ایک اصول کے طور پر کہ طاقت ہی آئینی جواز کا سرچشمہ ہے، بہت کم وہاں تو یہ رجحان ملتا تھا. لیکن میکیاولے نے آ کے اسی کو اڈاپٹ کیا اور اس نے جو کتاب دا پرنس لکھی جو سن 1532 میں شائع ہوئی، تو اس میں میکیاولے نے طاقت کو حاکمیت کا اصل ستون قرار دیا اور یہ کہا کہ جو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیوں کسی کی حکمرانی کرتے ہیں، کیوں لوگ کسی کو فالو کرتے ہیں. جب لوگ کسی کو طاقتور دیکھتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی کتنا ہی حکیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر فقیر ہے تو اس کا حکیمانہ سے حکیمانہ ترین فرمان بھی کوئی اس کو فالو ہی نہیں کرتا. تو بنابراً میکیاولے نے اپنی جو پولیٹیکل تھیوری تھی سرکار کی لیجیٹیمیسی کے لیے، حکومت کا آئینی جواز کے لیے یا رعایا کی طرف سے ان کے لیے یہ فریضہ ان کے کاندھوں پر عائد ہونے کے لیے کہ وہ سرکار کی اطاعت کریں اور ان کی پولیٹیکل اوبلیگیشن کی جسٹیفیکیشن کے لیے، تو میکیاولے نے کہا کہ دیکھیں اس شخص کے پاس حکمرانی ہوگی جس میں دو چیزیں ہوں. حکمران میں دو باتیں ہونی چاہیے، ایک ویرچو یعنی وہ صلاحیت، جرأت اور طاقت کہ جس کے ذریعے سے وہ حالات کو اپنے حق میں موڑ سکے، لوگوں کو بالآخر اپنے ماتحت لا سکے. اور دوسری چیز فارچیون یا تقدیر. وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات غیر متوقع طور پر کسی شخص کو حکمرانی مل جاتی ہے جو انسانی منصوبہ بندی کو متاثر کرتی ہے، انسانی منصوبہ بندی کا وہ نتیجہ نہیں ہوتی. تو گویا میکیاولے نے یہ کہا کہ آپ حکمرانی کے جواز کے لیے ایتھیکل تھیوریز کی کو بیس نہ بنائیں. ظاہر ہے وہاں ریلیجن تو تھا نہیں کہ آپ ریلیجن کو بیس بنائیں، تو باقی رہ جاتی تھی فلسفی اور ایتھکس. تو فلسفی بھی ایتھکس کے روپ میں مختلف اوبلیگیشنز کو بیس فراہم کر سکتی ہے. تو میکیاولے نے یہ کہا کہ آپ ایتھکس میں جا کے وہ اخلاقی اصول نہ ڈھونڈیں کہ کہیں کہ فلاں اس اصل اخلاقی یہ حکومت کو آئینی جواز عطا کرتی ہے، یا فلاں شخص چونکہ اس میں یہ اخلاقی کرائٹیریا ہے تو اسے حکمران ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ کہ کون طاقتور ہے. اور پھر یہ کہ میکیاولے کے مطابق حکومت اور حکمران اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے وہ غیر اخلاقی حربوں کا سہارا لے سکتے ہیں، دھوکے، فریب اور دھاندلی سے کام لے سکتے ہیں.
میکیاولی کے مطابق حکمران کو ضرورت کے وقت معاہدوں، اخلاقیات، مذہبی اصولوں کے خلاف عمل کرنا چاہیے، مگر اسے بظاہر ان کا پابند دکھائی دینا چاہیے۔ وہی جو آج کل ہمارے سیاستدان جیسے ہوتے ہیں، بظاہر بڑے اخلاقیات کے پابند، وعدے کے پکے، لیکن جب ان منتخب ہو گئے تو پورا ٹینور عوام یاد ہی نہیں آتی، کوئی کیا ہوا اپنا سیاسی وعدہ انتخابات کے دوران کا یاد بھی نہیں ہوتا۔ دکھنے میں بڑے دیندار لیکن اندر سے بے دین، وعدہ خلاف۔ یہ میکیاولی نے گویا ان کو تعلیم دیا، اور یہ جو پریکٹیکل جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی میکیاولی کی تھیوری پر بیسڈ سیاست ہے۔ میکیاولی نے دا پرنس میں چند ایک اقتباسات میکیاولی کے یہ ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے A wise lord cannot nor ought he to keep faith when such observance may be turned against him, and when the reasons that caused him to pledge it exist no longer۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ ایک دانا اور ایک چالاک حکمران نہ تو ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند رہ سکتا ہے اور نہ ہی اسے ایسا کرنا چاہیے، خاص طور پر جب اس کے وعدے کی پابندی اسی کے خلاف استعمال ہوتی ہو، اس کے نقصان میں ہو تو وعدہ خلافی کرنی چاہیے۔ اور جب وہ اسباب باقی نہ رہیں جن کی بنا پر اس نے وعدہ کیا تھا، اس وقت وعدہ کیا تھا ووٹ لینے تھے، اب ووٹ مل گئے، اقتدار میں چلا گیا، تو اب کیوں وعدے کی پابندی کرے؟ لہٰذا یہاں وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ اٹ از نیسیسری فار اے پرنس ہو وشز ٹو مینٹین ہمسیلف ٹو لرن ہاؤ ناٹ ٹو بی گڈ and to use this knowledge and not use it according to the necessity of the case۔ جو حکمران اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کب نیک نہیں بننا، کہاں بدماشی دکھانی ہے، اور پھر حالات کی ضرورت کے مطابق اس علم کو استعمال کرنا یا نہیں، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں میں نے نیکی کا علم اس پہ عمل کرنا ہے اور کہاں اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے A prince never lacks legitimate reasons to break his promise۔ ایک حکمران کے پاس اپنے وعدے سے پھر جانے کے لیے کبھی بھی کوئی نہ کوئی جائز وجہ موجود ہوتی ہے۔ Never lacks legitimate reasons، گویا always اس کے لیے legitimate reasons وہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنا وعدہ جو ہے اس کو افا نہ کرے۔ یا ایک جگہ لکھتا ہے کہ He who deceives will always find those who allow themselves to be deceived۔ دھوکہ دینا چاہے نا اگر کوئی، دھوکہ دینے والا ہمیشہ ایسے لوگوں کو پا لیتا ہے جو دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی بادشاہ ہو، اگر تم چالاک ہو، اگر تم مکار ہو، تو تمہاری مکاری کے فریب میں آنے والے ہمیشہ جاہل عوام اور لوگ موجود ہوتے ہیں، لہذا انہیں دھوکہ دو اور دھوکہ دے کر ان پر حکمرانی کرو۔ تو بنابراین یہ ایک تھیری ہے جو حکومت کا جواز آئینی اور حکمران کے لیے حکمرانی کرنے کا جواز اور عوام کے لیے اس حکمران کی اطاعت کے پابند ہونے کی جسٹیفیکیشن صرف کس میں دیکھتے ہیں؟ طاقت میں، فریب کاری میں، چالاکی میں۔ اور بطور کلی ابن خلدون اور ان سے پہلے تھوسیڈیڈز یونان سے، اور اسی طرح سے میکیاولی، اور پھر بعد میں آ کے تھامس ہابس اور ژان ژاک روسو، یہ بھی اسی نظریے کو بیان کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور تھامس ہابس اپنی کتاب لیویاتھن میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ ایبسولوٹ سورینٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے بادشاہ کے پاس۔ دا سورن مسٹ پوزیس ایبسولوٹ اتھارٹی ٹو مینٹین آرڈر، یعنی مطلق العنانی
اس کے لیے کوئی سوشل ریلیجس باؤنڈریز، کوئی رکاوٹیں نہیں، کو آبزرویشنز، کو ملاحظات، کچھ نہیں. حاکم کے پاس مطلق اقتدار ہونا چاہیے. تو یہ وہ تھیری ہے کہ جو حکومت کے معیار پر، یعنی خود حکومت کی خصوصیت دیکھو، حاکم کی خصوصیت دیکھو، اگر اس حاکم میں، اس گورننگ باڈی میں یا گروپ آپ کہہ دیں ایون، اس میں اگر طاقت ہے، اس میں اگر چالاکی ہے، اس میں اگر دھوکہ دہی اور فریب دینے کی صلاحیت ہے، تو یہ بذات خود اٹ جنریٹس دا رائٹ ٹو رول. یہ حق دے دیتی ہے، یہ حق ایجاد کر دیتی ہے حاکم کے لیے کہ وہ حکمرانی کرے. اور یہی چیز رعایا کو اس بات کا پابند کر دیتی ہے کہ ان کی یہ پولیٹیکل اوبلیگیشن ہے، ان کا یہ سیاسی فریضہ ہے کہ وہ ایسی حکومت اور ایسے حکمران کے احکامات، قوانین اور رولز کو اوبے کریں، ڈس اوبے نہ کریں. تو یہ وہ نظریہ تھا، یا یہ وہ تھیری تھی پولیٹیکل فلسفی کی، جو حکومت اور حکمرانی کی لیجیٹیمیسی کے لیے طاقت کو معیار بناتی تھی. لیکن آیا یہ تھیری قابل قبول ہے حکومت کے آئینی جواز کے لیے، حکمران کے آئینی حق کے حاکمیت کے لیے، اور رعایا کی جو سیاسی فریضہ ہے یا پولیٹیکل اوبلیگیشن، اس کی جسٹیفیکیشن میں طاقت کی تھیری یا چالاکی کی تھیری آیا قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً یہ تھیری بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس تھیری کا سب سے پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ تھیری اس کو اخذ و استخراج کرنے میں جو اپروچ ان دانشوروں نے اپنائی، اور جو در حقیقت آپ کہیں کہ ان کا منہج ہے، وہ اس اپنے منہج میں تضاد کا شکار ہیں. اور وہ اس طرح سے کہ کہا یہ جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈیڈیز ہوں یا ابن خلدون ہوں یا میکیاولے ہوں یا ان کے پیروکار ہوں، وہ جس چیز کو بیس بناتے ہیں حکومت کے لیے آئینی جواز گھڑنے کے لیے، اور رعایا کو حکومت کے فرامین کا جو ہے مطیع اور اطاعت گزار اور فرمان بردار بنانے کے لیے، وہ گویا ایک طرح سے تاریخی حقائق ہیں. اور ان کا مطالعہ جو ہے وہ حکمرانی اور حاکمیت اور سیاست کا ایز اٹ از کا مطالعہ ہے. لیکن جو نتیجہ یہ نکالتے ہیں وہ تاریخی حقائق کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ وہ تجاویز ہیں، وہ تجویز ہے. تاریخ کے مقابلے میں تاریخ بیان کرتے کرتے یہ تجویز بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں یہ تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں گویا یہ فلسفہ اور اخلاق اور دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع یہ تاریخ سے کرتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ابن خلدون کے مکتوبات ہوں یا لیوی کے مکتوبات ہوں، وہ زیادہ تر تاریخ میں کیا ہوا، حکومتیں کیسے قائم ہوئیں، کس بنیاد پر قائم ہوئیں، لکھتے تو یہ لکھتے ہوئے وہ ایک پوائنٹ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں وہ تجویز دینا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ تھوسیڈیڈیز کے ہاں حکمرانی جو ہے اس میں طاقت کے بنیاد پر حکمرانی ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو جو ہے آگے چل کے وہ ایک تجویز بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں the strong do what they can and the weak suffer what they must. آپ اس جملے پہ آپ توجہ فرمائیں کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے the strong do what they can، یہ تو تاریخ کا بیان ہے، یہ what is کا بیان ہے. دوسرے جملے میں وہ کیا کہتا ہے and the weak suffer what they must، یہ they must یہ what ought to be کا بیان ہے، جبکہ strong do what they can یہ what is کا بیان ہے. کیا ہے جو ہے آیا وہی ہونا چاہیے، آپ کہیں کہ جو ہے وہی ہونا چاہیے. یہ کون سی لاجک ہے کہ آپ جو ہے کو بیان کرتے کرتے کہیں کہ جو ہے وہی ہونا چاہیے؟ اگر جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو ہے اس کو آپ وہ کیوں ہے، کیوں وہ ہونا چاہیے؟
اگر آپ کہیں کہ ریالٹی اور حقائق اور کچھ کازز ایسی ہیں کہ ان کی بنیاد پر ایسا ہونا چاہیے، تو آپ کو کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انسانی فرض کریں کہ نیچر ایسی ہے کہ انسان ایسی حکمرانی کو قبول کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان کی نیچر اور انسانی سماج اور سوورنٹی کے درمیان یہ رابطہ پایا جاتا ہے۔ جب تک کاز اینڈ ایفیکٹ کا رابطہ ایکسپلور نہیں کر لیا جاتا اور اسے ثابت نہیں کر دیا جاتا، تو آپ جو ہے کو جو ہونا چاہیے کہ مساوی قرار نہیں دے سکتے، جبکہ یہ دانشور ان کا بنیادی اور منہجی جو ہے تضاد وہ یہی ہے کہ جو ہے کو بیان کرتے کرتے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے۔ کیوں یہی ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو بس یہ ہوئی کہ آپ منہجی تضاد کا شکار ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کا منہج یہی ہے کہ جو ہے وہی ہونا چاہیے، تو پھر کیا صرف اس کائنات میں انسانی سوسائٹی میں جو مظاہر ہیں وہ صرف ایک حکومت ہی ایک مظہر ہے، حکمران ہی ایک مظہر ہے کہ نہیں، رعایا اور عوام اور انسان بھی اس کائنات کا کوئی مظہر ہے؟ اسے آپ نے ایکسپلور کیا، وہ کیسا ہے؟ انسانی نیچر کیسی ہے؟ اگر جیسی ہے ویسی ہونی چاہیے تو پھر دیکھیں انسانی نیچر کیا ہے۔ آیا انسانی نیچر یہی نہیں ہے کہ انسان حریت چاہتا ہے، انسان آزادی چاہتا ہے؟ انسان بائی نیچر کسی کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتا، انسان سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے۔ اور اس کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ تاریخ بنی نوع بشر میں بڑے بڑے حکمرانوں اور فرعونوں کے مقابلے میں، بڑے طاقتور اور جابر حکمرانوں کے مقابلے میں، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے سامنے میں انسان سینہ سپر ہو گیا، انسان نے انقلاب برپا کیا، انسان نے بغاوت کی، انسان نے سرپیچی کی، انسان نافرمان ہو گیا۔ تو یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے۔ اگر ریالزم ہی کے سہارے تم نے چلنا ہے اور ریالزم کو آپ نے ایک تجویز کے طور پہ ایتھکس بنا دینا ہے، یا اسے رولز بنا دینا ہے، یا اسے لاز بنا دینا ہے، تو پھر آؤ انسان کی نیچر کو لاز بنا دو۔ آپ سیاست کے باب میں انسان کی طبیعت کو، انسانی ماہیت کو، اس کو اصول کیوں نہیں بناتے؟ آپ اس بات کو اصول بناتے ہیں کہ چونکہ بادشاہ وہ بنتے رہے ہیں تاریخ بنی نوع بشر میں جو طاقتور تھے، تو پس طاقتوری کو حکمران ہونا چاہیے۔ تو آؤ اس بنیاد پر یہ اصول بنا لیتے ہیں کہ چونکہ تاریخ بشر میں انسانوں نے طاقت کے بل بوتے پر آنے والے حکمرانوں کے خلاف قیام کیا ہے، انقلاب برپا کیا، انہیں ڈس اوبے کیا ہے، تو بنابراین ایسے حکمران جب بھی مسند اقتدار پر آ جائیں تو ان کا اقتدار، اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور ایسے حکمرانوں کے مقابلے میں عوام کا بھی یہ پولیٹیکل اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ انہیں اوبے کریں بلکہ ڈس اوبے کریں۔ اور پھر تیسرا نقطہ ان کی تھیریز میں وہ یہ کہ انسان کے خلاف، یعنی انسان شناسی کا بیمار ہونا۔ انہوں نے انسان کو کیسا پایا؟ کسی نے کہا انسان خوفزدہ مخلوق ہے، کبھی کہا انسان طاقت کے تابع مخلوق ہے، کبھی کہا انسان فریب خوردہ مخلوق ہے، لہٰذا جو انہیں فریب دے، جب بھی کوئی فریب دینا چاہے انسان فریب کھانے والے موجود ہیں۔ تو یہ در حقیقت آیا انہوں نے انسان کے اندر شجاعت نہیں دیکھی، انسان کے اندر حریت نہیں دیکھی، آیا انسان کے اندر بے باکی نہیں دیکھی، آیا انسان کے اندر انقلابیت نہیں دیکھی؟ تو پھر کیوں صرف انسان کا ایک منفی رخ آپ سامنے دکھا کے اس کی بنیاد پر انسان کے گلے میں ایک پھندا ڈال دیتے ہیں پولیٹیکل اوبلیگیشن کا، اور وہ جو چالاکی کے ذریعے سے آ گیا مسند اقتدار پر، اس کے اقتدار کو آئینی جواز کا پروانہ فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ کہ انسانی سماج کی جو تصویر یہ تھیری ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ انسانی سماج کی تصویر نہیں ہے، وہ ایک جنگل کی تصویر ہے جس میں بسنے والے انسان نہیں ہیں بلکہ حیوان ہیں، جو کبھی کہیں فریب خوردہ ہیں، کہیں خوف زدہ ہیں، کہیں طاقت کے تابع ہیں، اور جو حکمران ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ کبھی شیر ہے اور کبھی لومڑی ہے۔ جب طاقت اس میں بہت زیادہ ہے تو شیر کے روپ میں حکمرانی کرتا ہے، اور جب چالاکی، فریب، دھوکہ دہی، وعدہ کا خلف اور وعدہ ایفا نہ کرنا، جہاں یہ حرکتیں ہیں تو وہاں وہ لومڑی کے روپ میں حکمرانی کرتا ہے۔
اور تمام جو ہے جنگل کے یہ دیگر جو انسان نما جانور ہیں گویا وہ کھڑے ان کے فرامین کو جو ہے نا یس سر کہہ رہے ہیں، حالانکہ انسان ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا، انسان اس کائنات کا کریم ترین، شریف ترین، عقل مند ترین، عاقل ترین اور سمجھدار ترین، اور یوں کہیں کہ وہ ریشنل اینیمل ہے اس کائنات کا۔ انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے۔ اس کے بعد انسان ایتھیکل اور ریلیجس اینیمل ہے، اور اس کے بعد پولیٹیکل اینیمل ہے، اور اس کے بعد اگر انسان ہے تو وہ سوشل اینیمل ہے۔ یہ پہلے انسان کی خصوصیات یہ ہیں جو ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے طاقت کے بل بوتے پر، چالاکی کے بل بوتے پر، مکاری کے بل بوتے پر آنے والے کسی بھی شخص کو مسند اقتدار پر بیٹھنے نہیں دیتی، بلکہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے مسند اقتدار سے اتار دیتے ہیں۔ لہٰذا جب تک انسان کی یہ نیچر ہے تو پولیٹیکل اوبلیگیشن کی جسٹیفیکیشن کا اور سوورنٹی کی لیجیٹیمیسی کے لیے یہ نظریہ رد ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔